نماز 2 نفل ادا کرنی ہے اور آپ جا کے وضو کرتی ہیں تو آپ کام ڈاؤن ہو جاتی ہیں. ایک تو آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا ذہن کسی اور طرف مصروف ہو جاتا ہے، اور ایک ایسے کام کی طرف مصروف ہوتا ہے جس سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہیلپ آنے والی ہے. ٹھیک ہے، نماز کیا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. ٹھیک ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے حل یہیں سے ملنا ہے. تو الحمدللہ جب جو آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے تو آپ کا دماغ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو جب آپ نماز نہیں پڑھتے اور بیٹھے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں تو آپ کے مسئلے آپ کو لگتا ہے کبھی حل ہی نہیں ہونے، اور آپ کے سر میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نماز جو ہے نا، ایک اس کی ایک اور بڑی زبردست بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک نا شیلڈ کا کام کرتی ہے. ٹھیک، ایک تو ہم پہ فرض ہے نا تو ہم نے اس کو ادا کرنے ہیں، لیکن ایک اس کا فائدہ بڑا ہی زبردست جس کے لیے میں آج یہ لائیو میں نے سیشن کیا، وہ کیا ہے کہ اٹس جسٹ لائک اے شیلڈ، ایک کورنگ ہے. ٹھیک، اور ہم اکثر سنتے بھی ہیں ٹھیک ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ لٹرلی چیز ہے جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک شیلڈ کا کام کرتی ہے، کور کرتی ہے آپ کو. جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو لائک آپ اوپن ہوتے ہیں کہ جتنے مرضی تیر آئیں اور وہ میرے دل پہ آ کے اتر جائیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو لائک آپ کا ایک ہارٹ سیل سا ہو جاتا ہے. اگر غم آئیں بھی، پریشانیاں آئیں بھی تو لائک آپ مقابلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. یا جو آپ اگر کوئی بھی برائی کا کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو شرم آتی ہے. آپ نے سمجھے ایک برائی کا کام کیا، نیکسٹ آپ کی پھر ظہر کی نماز آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو یاد آتا ہے یہ میں نے کیا کیا، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیسے فیس کروں گی، آپ فوراً معافی مانگتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا، وہ کبھی بھی ڈیپ ڈپریشن میں، ڈیپ انزائٹی میں، ڈیپ سیڈنس میں نہیں جاتا. یعنی گہرے صدموں میں نہیں جاتا، گہرے غموں میں نہیں جاتا، اور جو بیماری ہے ڈپریشن کی وہ نہیں ہوتی. میرے پاس اصل میں کل ایک کیس آیا، اور اس میں صرف میں آپ کو بتا رہی، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی اللہ نہ کرے کبھی کوئی سفر کرے یا کر رہا ہو. اس میں جو ہے لڑکی جو ہے انتہائی ریلیجیس ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور وہ دین کا بہترین کام کرنے والی اور پڑھی لکھی، اور دوسروں کو، یعنی اس کے الفاظ ہے کہ میں دوسروں کو گند سے نکالتی تھی اور میں خود اس گند میں لپٹ گئی. ٹھیک، تو ہوا یہ کہ کسی طرح سے وہ جو کچھ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا تھا وہ دوبارہ اس کی لائف میں آنا شروع ہو گیا. ٹھیک، اس نے اپنی نمازیں بھی چھوڑ دی، اس نے اپنا اذکار بھی چھوڑ دی، قرآن بھی چھوڑ دیا، اور دین دعویٰ کا کام بھی چھوڑ دیا، اور آہستہ آہستہ وہ انتہائی گڑھے میں پھنس گئی، گناہوں کے گڑھے میں، جہاں سے اس کے لیے نکلنا اس وقت اتنا مشکل تھا. وہ کہتی میں کیا کروں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہاں سے کیوں نہیں نکال رہے. یعنی وہ اس کا یہ سوال تھا کہ میں کیوں نہیں نکل پا رہی، میں نے کیا کیا. تو جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ نماز اس نے نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ اس سے نہیں پڑھی گئی. اگر وہ نماز پڑھتی ہوتی تو وہ اتنے زیادہ ڈپریشن میں نہ جاتی، یعنی اتنے زیادہ غم میں نہ جاتی. بہت کم اس طرح ہوتا ہے، بہت کم، کہ کوئی انسان 5 وقت نماز پڑھنے والا ہو اور وہ میجر گناہوں میں ملوث ہو جائے. ٹھیک ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والا ہو اور میجر گناہوں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جائے. اگر وہ ہوتا بھی ہے، اگر سپوز ہوتا بھی ہے، تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو باہر نکال دیتے ہیں، اس کو حیا آ جاتی ہے. ٹھیک، اور وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. اب جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، بالکل چھوڑ دیتا، دوبارہ اس کے لیے اس پوائنٹ پہ آنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ ہے بہت آسان ہے. آپ میں سے جس کے بھی لگتا ہے نا دل میں سخت ہو گیا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ صرف آپ کے دھوکے ہیں. ٹھیک ہے، شیطان کی وسوسے ہیں. جب بھی خیال ہے اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، آپ کے اور اللہ کے درمیان بس اتنا سا ہی تو فاصلہ تھا. یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی سن نہیں رہے، آپ اٹھیں، جا کے 2 نفل ادا کریں، بس ختم. ہم سوچتے رہ جاتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں معاف نہیں کرے گا، میں کیا منہ لے کے جاؤں گی، یہ وہ. تو جو انسان نمازیں چھوڑ دیتا، بالکل کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں شیطان اس کو اتنا ورگلاتا ہے کہ اس کے لیے ایک نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ اب میں منافق ہو گئی ہوں، میں کافر ہو گئی ہوں، اب میں نماز نہیں پڑھ سکتی، میرا انجام بہت برا ہونے والا ہے، کسی وقت مجھے موت آ جانی ہے. برے برے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ یہ کہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ جب میں نے یہ گناہ کیا تو چلو میں دوسرا گناہ بھی کر لیتی ہوں، اس میں کیا بات ہے. ٹھیک،
تو پھر آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان بے حیائی کی طرف چل جاتا ہے، انسان کا پردہ بھی اتر جاتا ہے، پھر حیا چلی جاتی ہے، ایمان چلا جاتا ہے، سب کچھ فارغ. سو کچھ بھی ہو جائے آپ کو اپنے دن بھر کی اب نمازیں ادا کرنی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے، سپوز آپ کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی ٹائم آپ کی نماز کا ہے، ظہر کی نماز ہوگی، آپ کی میٹنگ ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میٹنگ اتنی جلدی ختم نہیں ہونی، اثر ہو جانی ہے. تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بس میرے پاس 5 منٹس ہیں، اوکے آپ اپنے فرض ادا کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے روٹین بنانی ہے، لیکن نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، اپنے فرض ادا کر لیں. تو نمازوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہو جائیں، یہ ہمارے اپنی بھلائی کے لیے. جس وقت ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا کہ نماز ہم اپنی ہی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم ضرور کریں گے. جیسے اس وقت آپ اپنے دن بھر کے کاموں کے لیے اٹھی اور ابھی آپ جا بھی رہی ہوں گی، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ ڈیلے نہیں کر سکتی، آپ لیٹ نہیں ہو سکتی، آپ کو کام کرنے، آپ کو نیند قربان کر کے اٹھنی ہے، کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے. تو جس وقت آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اور وہ ہمارے دین کا ستون ہے، ہمارا امپورٹنٹ رکن ہے، ہمیں اٹھنا ہے، ہماری کامیابی ہے، ہماری فلاح ہے، ہم یہ بھی ادا کریں. ہم اس کو لائٹ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا مطلب کا نہیں پتہ یہ کیوں فرض کی گئی اور ہمیں کیوں ادا کرنی چاہیے. آپ دعا کریں، مجھے کافی زیادہ ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ نماز کے اوپر سیریز کریں، تو آپ دعا کریں کہ میں ایک شارٹ سی سیریز لے کے آؤں جو آپ کو موٹیویٹ کرے کہ آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے. آج کا جو ہے وہ ریمائنڈر یہی تھا کہ ہمیں اپنی نمازوں کے بارے میں کانشیس رہنا ہے، ہمیں اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرنا، ان کو ان کے وقت پہ ادا کرنا ہے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ وقت پر کریں. جیسے آپ ہر کام کو مینج کرتے ہیں، اس کو وقت پہ کرتے ہیں، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح نمازوں کو بھی آگے پیچھے نہیں کرتے، ان کو ڈیلے نہیں کرنا، ان کو لیٹ نہیں کرنا، ان کو ان کے ٹائم پہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے میسیجز دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ آج کے لیے کوئی سوال نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اس کو قبول فرمائے، آمین. آپ نے اپنا دن کا خوبصورت سا آغاز کر لیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کے کاموں میں برکت ڈالے، بہت آسانیاں پیدا کرے. آپ جس بھی کام کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو آپ کے لیے آسان کر دے. اپنی دعاؤں میں مجھے، میری پوری ٹیم کو، میرے گھر والوں کو اور میرے پیارے بیٹے کو یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان